سلطان صاحب، سب سے پہلے یہ جو ہم ایک ڈپلومیٹک پش دیکھ رہے ہیں غزہ کی صورتحال پر اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے، آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، مستقل سیٹلمنٹ غزہ کے لیے ابھی کہنا بہت پری میچور ہوگا، بیکاز ابھی تو اسرائیل کے جس طرح سے اٹراسٹیز چل رہی ہیں، ایک طرح سے وہ نہ ماننے والی اس نے ایک ہر درمی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن ایونچولی اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ کرنا پڑے گا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن میرا خیال اب کافی حد تک ہو گئی کہ اس کو زیادہ پرولونگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب پوری دنیا ایک پیلسٹائن کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر رہی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بات کر رہی ہے، تو ایونچولی کہیں نہ کہیں ان کو جا کے روکنا پڑے گا، اور کس طرح سے ہوتا ہے وہ ابھی ذرا کانٹورز جو ہے پریڈکٹ کرنا شاید بہت ارلی ہوگا اس میں۔ اچھا، اور عادل سلطان صاحب، امریکہ کا جو کردار ہے اس معاملے پر، ایک امپریشن تو یہ تھا کہ امریکہ کی بھرپور حمایت اسرائیل کو حاصل ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل کو اس قدر فری ہینڈ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود امریکہ کی کوششوں کے اس حوالے سے کچھ چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی یا جنگ بندی کی طرف معاملات جو ہے وہ جا نہیں رہے، تو کیا یہ معاملہ ابھی بھی ہے کہ امریکہ کی بھرپور حمایت اسرائیل کو حاصل ہے اس معاملے پر؟ جی بالکل، آپ کی آبزرویشن درست ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بیکنگ کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے لاسٹ ویک اگر دیکھا ہو کہ جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک جو قرارداد تھی، تو یونائٹڈ اسٹیٹس صرف ایک واحد کنٹری تھا جس نے اس کو ویٹو کیا ہے۔ تو ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اس کی مرضی نہ ہوتی یا ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو اسرائیل کبھی یہ چیز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب چونکہ پوری دنیا ایک اکٹھی ہو رہی ہے اور اب تو غزہ میں کچھ رہ نہیں گیا، ہیومینیٹیرین بھی اگر کہیں تو کرائسس سے بڑھ کر ایک طرح سے وہاں پہ ایک سچویشن ہو گئی ہے، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کریڈیبلٹی کا بھی بگ کویسچن مارک مڈل ایسٹ کے اندر۔ باقی کنٹریز بھی ذرا انسیکیور فیل کر رہے تھے۔ قطر کے اندر جس طرح سے اسرائیل نے کیا، جہاں پہ ان کا ایک فارورڈ بیس ہے، سینٹرل کمانڈ کا ایک بہت بڑا بیس ہے، سیٹ اپ ہے، اور قطر ایک قلعہ ہے، تو ایک کنسرن مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ آنا شروع ہو گیا کہ آج قطر کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے بھی پریشرز تھے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک طرح سے تھوڑی سی انسیکیورٹی تو شاید ہوگی کہ اگر ان کے الائز مڈل ایسٹ کے اندر ان پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اپنا انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں مل کے، اور اسرائیل نے جو کچھ اپنا کرنا تھا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ایک طرح سے ان کے بطور، حماس کو انہوں نے بالکل کرش کرنا تھا، تو شاید وہ کر دیا۔ اب تو غزہ میں کچھ رہا نہیں زمین کے علاوہ، جس طرح سے انہوں نے بے دردی سے لوگوں کو وہاں پہ کیا اور شہید کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب اٹس آل اباؤٹ کلیئرنگ اپ دی میس۔ تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اب شاید الائز ڈھونڈ رہے ہیں اس ریجن کے اندر کہ وہ جو ریسپانسبلٹی لے اس میس کو کیسے کلیئر کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن عادل سلطان صاحب، یورپ کے بہت سارے ممالک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، انہوں نے جو پالیسی اپنی ہے وہ اس میں ایک تبدیلی آئی ہے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے نیتن یاہو نے جو اپنی تقریر کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، اس میں بھی انہوں نے ان ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یورپ کا اس پالیسی سے جو پہلے ان کی رہی ہے ڈپارچر جو ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ ڈیموکریسیز کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے، اور یورپین ڈیموکریسیز کے اندر ہو، تو ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اسرائیل نے یہ اٹراسٹی شروع کی تھی اور پیلسٹائن کے اوپر انہوں نے ایک دھاوا سا بول دیا تھا، تو پبلک ریزینمنٹ تو بہت سٹرونگ تھی۔ یورپین لیڈرشپ بہت انڈر پریشر تھے اپنے لوگوں کے، بیکاز وہ جواب دہ ہوتے ہیں اس طرح سے، تو پریشر میں تو تھے۔ اب چونکہ ایک انتہا کر دی انہوں نے، لیمٹس کراس کر دی ہیں، تو انٹرنل پریشرز اتنے زیادہ ان جو کنٹریز ہے یورپین کنٹریز کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ڈفرنٹ کنٹریز کی، ایک تو وہ مورلی ٹھیک ہے، ایک ایتھیکلی، اور دوسرا یہ پبلک پریشر کی وجہ سے ایونچولی وہ ریلینٹ تو ان کو کرنا تھا۔ کب تک اسرائیل کا ساتھ دیتے رہتے ان اٹراسٹی سے جو کسی حد کسی طریقے سے بھی جائز نہیں قرار دی جا سکتی۔ اور اسی معاملے کے بیک ڈراپ میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو پاکستان کے لیے اہم ہیں۔ ایک تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اور پھر دوسرا جو اب سے کچھ دیر میں ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ آپ کو لگتا ہے مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں رحمان صاحب، جس کو انالائز کرنا جو ہے کافی ایک انٹرسٹنگ ایک بن گیا ہے۔ مختلف لوگوں کی اسپیکولیشنز ہے جو ویسٹرن کر رہے ہیں، انڈیا کر رہا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر بھی مختلف آ رہا ہیں، لیکن ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کو ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور تب ہی جو OIC کانفرنس کے بعد اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سعودی عرب اور پاکستان کا، اس کے جو کانٹورز آئے جو کہ جی اگر ہم پہ اگر کوئی ایگریشن ہوگی تو سعودی عرب کھڑا ہوگا، اور سعودی عرب کے اوپر کوئی ایگریشن ہوگی تو ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو ایکچولی تو شاید اس طرح کا کوئی چیز سینیریو نہ ہو، لیکن جیسے آپ نے پہلے بات کی غزہ کے جس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہے کہ ایونچولی اس میس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ رسپانسبلٹی شاید مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دی جائے، جس میں سعودی عرب ہو سکتا ہے ایک لیڈنگ رول پلے کرے، اور پاکستان کسی حد تک اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، بیکاز ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے بہت ٹرینڈ ہے، تو ایک اینگل تو وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پاکستان کو جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی کہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ US کی بلیسنگ کے بغیر تو نہیں ہوتی، تو یہ جو ایگریمنٹ بھی ہوا ہے یہ US کی ایک طرح سے نوٹ سے ہی ہوا ہوگا، اور آگے کیا وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرے اس پہ کافی قیاس رائیاں ہو رہی ہے، بیکاز ٹرمپ کبھی کہتے ہیں کہ وہ بگرام ایئر بیس بھی لینا چاہتے ہیں، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر بھی وہ پاکستان کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، تو اس پہ پھر کچھ تھوڑے سے ریزرویشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہے پاکستان سے، وہ بڑی انسرٹن ہے، کیونکہ وہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں ہے اور شاید نہیں آئیں گی، لیکن جس طرح سے ٹرمپ پاکستان کے ساتھ اس وقت کوزی اپ ہو رہے ہیں، تو وہ جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتا ہوں there are no free lunches in international politics, especially جو وائٹ ہاؤس کے اندر لنچز ہوں، تو اب ان کی ڈیمانڈز کیا آئیں گی اور پاکستان کیا وہ ڈیمانڈز پوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا۔